اپنے اوقات سمجھ لینے چاہیے. ہم ان کے اوقات کو جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں وزیر اعظم گھر نہیں جائے گا, جیل جائے گا. میں کہتا ہوں پاناما کے آف شور کمپنیاں تو تمہاری بھی ہیں, تمہارے بھی تو پیسے وہاں سے باہر آ گئے, تمہاری بھی تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. تمہارے ہسپتالوں کے آف شور کمپنیاں باہر بنی ہوئی ہیں جو ڈوب بھی چکی ہیں. غریبوں کے پیسے کو تم نے برباد کیا ہے. یہ ساری اپنی جگہ پر احتساب ہوگا تو سب کا ہوگا. اور وزیر اعظم گھر جائیں گے یا جیل جائیں گے یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی باری آئی تو نہ آپ کو گھر ملے گا نہ آپ کو پاکستان ملے گا, تمہیں تو سسرال میں جانا ہوگا. تمہیں تو شاید تل ابیب میں جا کر پناہ ملے گی. میرے محترم دوستو, میں یہاں پر آج کے اس عظیم اجتماع کی مناسبت سے جناب وزیر اعظم کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ شمالی وزیرستان بہت پٹ چکا ہے. شمالی وزیرستان ہمارا تباہ و برباد ہو چکا ہے. ہماری بہنیں اور مائیں, ہمارے بوڑھے اور بچے کئی سالوں سے یہاں میدانی علاقوں کی گرمی اور تپش برباد کر رہے ہیں. حیادار لوگ جن کی خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلی تھی آج وہ در بدر بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئی ہیں. ان تباہال گھرانوں کو باعزت طور پر اپنے گھروں کو واپس لے جانے کا آج یہاں بنوں میں آپ اعلان فرمائیں اور ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو معاوضہ دینے کا بھی اعلان فرمائیں. میرے محترم دوستو, وزیرستان کے لوگ صرف پاکستان کی طرف ہجرت نہیں کر گئے. یہ آئی ڈی پیز یہاں کے نہیں ہیں. خوست افغانستان کی طرف بھی یہ لوگ گئے ہیں. اپنی بچوں کی زندگی بچانے کے لیے, اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے در بدر ہیں. افغانستان کے آئی ڈی پیز کو بھی وہاں سے باعزت طور پر اپنے وطن عزیز اور اپنی سرزمین پر واپس لانے کا انتظام کیا جائے. میرے محترم دوستو, میں آپ کے نوٹس میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں. ہمارے قبائلی اساتذہ کرام نے ملک کے دوسرے اساتذہ کرام کی طرح اپ گریڈیشن کا مطالبہ کیا ہے. اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا دیا, میرے پاس ملنے کے لیے آئے. میں نے ان کی درخواست آپ کے پاس بھیجی, ان کو مطمئن کر کے بھیجا گیا, لیکن اس وقت تک ان کے اپ گریڈیشن کا فیصلہ نہیں ہوا. میں چاہوں گا کہ ہمارے قبائلی علاقوں کے اساتذہ کرام ان کے باقاعدہ اپ گریڈیشن کا اعلان کر دیا جائے. اور عجیب بات یہ ہے, ہمارے صوبے میں اسلامیات کا مضمون لازمی ہے. اسلامیات کا مضمون لازمی ہے. ایک کمپلسری مضمون کے لیے اس وقت اسکولوں کے اندر اسلامیات استادوں کی بھرتی منع ہے. اسلامیات پڑھانے کے لیے استاد نہیں ہے. ایک باقاعدہ ایک لازمی مضمون کے لیے کیوں اسکولوں میں استاد نہیں ہے, کیوں اسلامیات کا استاد نہیں ہے, کیوں دینیات کا استاد نہیں ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں ہمیں بڑے بنیادی مسائل کی طرف آپ کو توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس سرزمین کے غریب لوگوں کی اور یہاں کے پس افتادہ اور پسماندہ طبقے کی آواز سنیں, اور آپ ہی ان کے آج اس وقت اللہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑی سبب ہیں. اللہ نے ان کی سن لی ہے اور آج وزیر اعظم پاکستان اس سرزمین پر تشریف لائے ہیں. آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور انشاءاللہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے کہ آپ اس قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
آپ کو بتا رہے کہ جے یو سربراہ مولانا فضل الرحمان بنو میں جلسے سے خطاب کریں، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبے میں مینڈیٹ کا دعویٰ کرنے والے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تمہارے پیسے بھی باہر سے آتے ہیں۔ مزید فضل الرحمان نے کہا کہ تمہارے اسپتالوں کی آف شور کمپنیاں ہیں، آپ کی باری آئے گی تو نہ گھر ملے گا نہ پاکستان ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی سب سے بڑی ڈیوٹی چوہے مارنا ہے، احتساب ہوگا سب کا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ اپنے صوبے میں چوہے سے ڈرنے والے شیر پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔